الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محترم حاضرین مسجد اور باشندگان اسلام پور محلہ، ہم اور آپ جن سنہری راتوں سے اور خیر و برکت والی راتوں سے گزر رہے ہیں وہ آپ سے پنہا نہیں ہے۔ آج کی بھی رات انہی بابرکت راتوں میں سے ایک ہے جنہیں ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی رات، عزت اور عظمت والی رات۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ اگر ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے عطا فرما دے تو بڑی عظیم بات ہے۔ میرے بھائیوں، لیلۃ القدر ہی کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک قرآن جو اتارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے قرآن کے نزول پر اور قرآن کے حصول پر ہم اور آپ جتنی بھی خوشی منائیں، فرحت و انبساط کا اظہار کریں، میرے بھائیوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رسول رحمت علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے لوگ جتنی بھی خوشی منا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مراد قرآن کریم۔ مفسرین نے اور علماء نے لکھا کہ اس آیت کریمہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہاں پر اللہ رب العالمین کے فضل سے مراد اور رحمت سے مراد قرآن کریم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، کوئی نہ کوئی ایسی نشانی عطا کی جن
جس نشانی کے ذریعے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی ہیں رسول. جو بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, کوئی نہ کوئی نشانی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی جو نشانی دی گئی وہ قرآن کریم ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا, عزت والی رات میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود جواب بھی دیا, بتلایا بھی, کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں اور آپ کو یہ رات مل جاتی ہے, ہم اور آپ یہ رات پا جاتے ہیں اور اس رات ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. جب رمضان کا مہینہ آتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن, قرآن کس کے اوپر اتارا گیا, قرآن کس کے اوپر نازل کیا گیا, یہ کتاب کس کو دی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں, لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا تعلق قرآن سے ہو جاتا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دہراتے تھے, قرآن کو پڑھتے تھے. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں, اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں, گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اپنے آپ کو ٹٹولیے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے, اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہم آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں. جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں, ان کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. جیسے توریت ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحف ابراہیم ہے, یہ سب آسمانی کتابیں ہیں. آسمانی کتابیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے نبیوں پر اتارا, اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول پر نازل کی, اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم. میرے بھائیوں, آپ اپنے آپ کو جانچیے, پڑتالیے اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کا ایمان قرآن پر ٹھیک طریقے سے ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں زندگی گزر جاتی ہے لیکن کبھی قرآن نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دیا, قرآن نہیں پڑھتے. ان کے گھروں میں قرآن موجود ہے, طاقوں میں موجود ہے. لوگ شادی بیاہ میں بھی قرآن دیتے ہیں. لڑکی چلی جاتی ہے, خاص طور سے اس زمانے میں, اب تو موبائل بھی دیا جانے لگا. پہلے قرآن دیتے تھے, ریحل دیتے تھے, اور آج
شاید اب یہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے اور لوگ کیا موبائل دینے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، آپ کے بچے، بچیاں، ان کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں۔ جب تعلق قرآن سے نہیں ہے تو گھر کیسا ہے؟ گھر میں سکون ہے؟ گھر میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گھر میں بے چینی ہے، بدامنی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں اور دیگر کیا ہے، جرائم ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں قرآن نہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن صرف رکھ دیا جائے، تاکوں میں سجا دیا جائے، دیواروں میں، فریم میں لگا دیا جائے۔ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جائیے گا تو فریم میں قرآن لکھا رہتا ہے، شادی بیاہ میں فریم ملتا ہے، اس میں بہت ساری آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ آیتیں تو ضرور لکھی ہوتی ہیں لیکن اس کا معنی نہیں پتہ ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض آیتیں ہوتی ہیں کہ جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، لیکن اسی گھر میں اللہ رب العالمین کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں ہماری دیواروں پہ لٹکی ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ قرآن کو لکھ کر اس گھر میں، جس گھر میں آدمی سوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یاد رکھیے جائز نہیں۔ جو فریم دیا جاتا ہے، فریم بنوا کر شادیوں میں، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن یاد رکھیے، عورتیں جو گناہ کا کام کرتی ہیں، سن لیں، قرآن کو لٹکا دینا، دیواروں سے آویزہ اور چسپا کر دینا، قرآن بھائی پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن سننے کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی مرد مل جائیں گے، عورتیں مل جائیں گی اور بچے تو بے شمار مل جائیں گے۔ بہت سارے بچوں کی گردنوں میں دیکھیے گا تو اس میں قرآن لٹک رہا ہوتا ہے، اور وہی بچہ تعویذ لٹکا کر، گھنٹا لٹکا کر پیشاب کرنے جاتا ہے، پاخانہ کرنے جاتا ہے، حمام میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی اور اس انگوٹھی میں اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ، محمد اور رسول، 3 کلمہ تھے۔ کتنے کلمے تھے؟ 3، اللہ، محمد اور، لیکن اللہ کے نبی جب حمام جاتے، بیت الخلاء جاتے تو کیا کرتے تھے؟ اس انگوٹھی کو اتار دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، گلوں میں اور کمر میں تعویذ ہوتا ہے اور وہ پیخانہ کرنے جاتے ہیں، کیا اسے قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی؟ کیا قرآن تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے؟ گردن میں لٹکانے کے لیے آیا ہے؟ بے حرمتی کرنے کے لیے آیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ تعویذ لٹکانا گناہ ہے، تعویذ باندھنا گناہ ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو تعویذ پہناتی ہیں وہ کلا شرک کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کیا۔ شرک جانتے کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اس دنیا میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کچھ بھی مانگنا ہو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ بیٹا بیمار ہو جائے، ہمارا ہاتھ اٹھنا چاہیے، کہاں اٹھنا چاہیے؟ آسمان کی طرف اٹھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہم غریب ہیں، اگر ہم فقیر ہیں، مال و دولت اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں گے۔ اگر ہم مریض ہیں، بیمار ہیں،
شفا کی دعا کریں گے تو کس سے کریں گے؟ مزار پہ نہیں جائیں گے۔ بہت ساری عورتیں بیٹا بیمار ہوا، ٹرین کا ٹکٹ کٹایا اور بس میں سوار ہوئی اور سیتامڑھی پہنچ گئی، متیاری چلی گئی بابا کے پاس۔ بابا کے پاس یاد رکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ شفا نہ دینا چاہے، جس کو اچھا نہ کرنا چاہے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان ہمارا بڑا مضبوط ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ بیٹا کس نے دیا؟ بیٹی کس نے دیا؟ مال کس نے دیا؟ زندگی کس نے دی؟ یہ ساری دی ہوئی دولتیں، نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، بیمار کر کے، غریب بنا کر آزماتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑے مشہور نبی گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہوئے کہ گھر کے سارے لوگ ان سے الگ ہو گئے، دور ہو گئے۔ ایسی کیا ہے سخت بیماری ان کو لاحق ہوئی، لیکن کیا ایوب علیہ السلام کسی درگاہ پر گئے، کسی مزار پر گئے، اپنے پہلے والے کسی نبی کی قبر پر گئے؟ نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ عورتیں میری باتیں زیادہ غور سے سنیں، اور کیا ہے مرد بھی جو اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں۔ کئی مرتبہ مجھے آنا ہوا شام میں سیتامڑھی ریلوے اسٹیشن سے، بے شمار خواتین عورتیں سیتامڑھی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ٹرین میں ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں گئی تھی؟ تو بابا کے پاس گئی۔ تو کنٹرول کیجئے، سمجھیے کہ آپ کون ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کا عقیدہ قبر پوجنا نہیں ہے، قبر والے سے مانگنا نہیں ہے۔ آپ اہل حدیث ہو، اہل حدیث ہو، کہتے ہیں اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن کریم ہو اور دوسرے ہاتھ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں۔ جیے تو اللہ کے لیے جیے، مرے تو اللہ کے لیے مرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ اہل حدیث کیا ہے؟ اہل حدیث قل ان صلاتی، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ پر اعتماد رکھنا ضروری ہے، اللہ پر توکل رکھنا ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام یا نامراد نہیں کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کا بھروسہ آستانوں پر ہے، درگاہوں پر ہے، مزاروں پر ہے، خانقاہوں پر ہے، باباؤں پر ہے، قبروں پر ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن سے ہمارا اور آپ کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، خیر میں پھر سے قرآن کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائیوں قرآن ہم نے اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں ہم لوگوں نے سنا ہے میرے بھائیوں، اور میں نے کہا کہ اس قرآن پر جتنی خوشی کا اظہار کیا جائے اتنا کم ہے، اور قرآن کے بہت سارے فضائل ہیں، ان فضائل کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات میرے بھائیوں کہ قرآن کا تعلق صرف ہمارے کانوں تک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا تعلق آج ہماری یہی حالت ہو گئی ہے کہ ہم صرف یا تو قرآن کا تعلق یا تو زبان سے ہے
یا تو کسے؟ کان سے۔ حالانکہ قرآن کا تعلق زبان سے بھی ہونا چاہیے، یعنی زبان سے پڑھیں، کانوں سے سنیں، اور قرآن کا تعلق یاد رکھیے سب سے زیادہ کس سے ہونا چاہیے؟ قرآن کا سب سے زیادہ تعلق دل سے ہونا چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل میں جو بات داخل ہو جائے گی، سرایت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ قرآن سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو صحابی سن لیتے تھے وہ قرآن کے دلوں میں اتر جاتا تھا، اور جب اتر جاتا تھا تو پھر کوئی دوسرا آدمی اس قرآن کو ان کے سینے سے نکال سکتا تھا؟ نہیں نکال سکتا تھا۔ لاکھ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اور پتریلی تپتی ہوئی زمین پر لٹایا جا رہا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے واقعات کو پڑھیے، حدیثوں کے اندر موجود ہے کتنا ظلم، کتنی زیادتی، کہ قرآن کا انکار کر دے، لیکن جب قرآن دل میں داخل ہو جاتا ہے تو کبھی نکل نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو اپنے دلوں میں رچائیے، قرآن کو دلوں میں بسائیے، آپ قرآن کے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، تو اللہ سے محبت کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ ہر چیز کا فارمولہ ہوتا ہے نا، حساب بنانے کا بھی فارمولہ ہوتا ہے، گھر بنانے کا بھی فارمولہ ہوتا ہے، تجارت کرنے کا بھی فارمولہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا، کہا فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہو، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، وہ قرآن اٹھائے اور پڑھے۔ مصحف، یہ جو سامنے ہماری یہ قرآن کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف کہتے ہیں۔ ویسے قرآن آدمی زبانی بھی پڑھ سکتا ہے، موبائل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو موبائل نے ناکارہ بنا دیا۔ ہر گھر میں یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ موبائل مانگتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سیریل دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کا گارجین بھی گانا سنتا ہے، اس گھر کا گارجین بھی فلم دیکھتا ہے، اس گھر کا گارجین بھی سیریل دیکھتا ہے، اس گھر کا گارجین بھی کارٹون دیکھتا ہے، اس پر تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا عبادت گزار ہو جائے گا، نمازی بن جائے گا، قرآن کا تلاوت کرنے والا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں مائیں اور بہنیں سنیں، جو خاص طور سے جن کے کندھے کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آج ہر محلے کے بچوں کے طرف بڑی شکایتیں کہ آج ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا بچہ جس کی عمر 12 سال 14 سال 15 سال ہے، جس کو حافظ قرآن ہونا چاہیے تھا، جس کو کسی مدرسے
اور اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ آج وہ بچے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، آج وہ بچے چرس کھا رہے ہیں، افیم پی رہے ہیں، بھانگ کھا رہے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں قرآن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا قرآن رکھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک قرآن کی زندگی نہ ہو جائے۔ اگر مائیں قرآن پڑھیں گی تو بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ آپ 1 مہینہ بلند آواز سے اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، 5 سال کے، 4 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے، اگر تیز اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، بہت ساری آیتیں آپ کے بچوں کو یاد ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بچوں کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے۔ جب بچے گانا سن کر گانا یاد کر سکتے تو کیا قرآن سن کر قرآن یاد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا دعا سن کر دعا یاد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ گھروں میں تو فلم چلتا ہے، ہاں گانے چلتے ہیں، گانے سنے جاتے تو بچوں کو گانے یاد ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں نماز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سنت کی نمازیں گھروں میں پڑھی جائیں، اور عورتوں کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ عورتیں کہاں نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے؟ گھروں میں۔ کیوں؟ کیا مصلحت ہے؟ بہت ساری مصلحتوں میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب ہمارے گھروں میں نماز پڑھی جائے گی اور نمازوں میں قرآن پڑھا جائے گا تو بچے بھی قرآن کے حافظ ہو جائیں گے اور نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ لیکن کیا آج نہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، نہ ہمارے گھروں میں نماز ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور مجرم بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، ڈکیت بن جاتا ہے، اور نشہ خور بن جاتا ہے، شرابی اور جواری بن جاتا ہے، تب باپ کیا کرتا ہے؟ شکایت کرتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ شکایت کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا برباد ہو گیا۔ ارے برباد کرنے میں سب سے بڑا رول گارجین کا ہے، ماں کا ہے، جو گھر میں سب سے زیادہ رہتی ہے، لیکن بچوں کو وقت کیا ہے؟ نہیں دیتی۔ آج کھانا بھی بنتا ہے تو کچن میں کیا رکھا رہتا ہے؟ ویڈیو والا موبائل۔ عورتیں کھانا بنا رہی ہیں اور سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، ایک نگاہ موبائل پر اور دوسری نگاہ کہاں؟ کھانے پر۔ کھانا بھی خراب اور کیا دماغ بھی خراب، بھول بھی گئی کہ کیا رکھا تھا اور کیا۔ اگر یہ سارا وقت اگر گھروں میں دیا جائے گا، بچوں کو دیا جائے گا، تو ہمارے بچے برباد ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو سنا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا۔ کیا کہا؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، تو قرآن اٹھاؤ اور پڑھو۔ میرے بھائیوں، اگلی جو حدیث ہے، میرے خیال میں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بس 2 ہی حدیث میں ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ ایک حدیث ہو چکی اور آخری حدیث۔ حدیثیں بے شمار ہیں، باتیں بے شمار ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ باتیں مختصر کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی جو حدیث ہے اس کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے چہیتی بیوی۔ بچوں کو نہیں معلوم، بچوں کو اور نوجوانوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، تعلیمات ختم، دین کی جو تعلیم ہونی چاہیے ختم ہو چکی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے محبوب بیوی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے بچہ صاحب، غور سے سنو، زیادہ لمبی ٹوپی لگایا ہے تو ٹھیک سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی نگاہ میں، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ صحیح حدیث، سب سے زیادہ محبوب
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کون ہے؟ کس کا نام لیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ پوچھا گیا، تینوں مرتبہ یہی جواب کہ عائشہ۔ 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ 4تھی مرتبہ کیا جواب دیا؟ ابوہا، ابوہا یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت ابو، اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بھی۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قرآن کا ماہر، قرآن کا ماہر، جس کو قرآن پکا یاد ہو، قرآن پکا یاد ہو، جہاں سے پوچھا جائے وہاں سے پڑھ دے، جواب دے دے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ایکسپرٹ ہوگا، قرآن کا ماہر ہوگا، قرآن کا متقن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دن قیامت میں ایسے حفاظ، ایسے قراء، حافظ صاحب نے قرآن سنایا ہے آپ لوگ دیکھیے، تو جو لوگ حفاظ ہیں ان کو خوش ہو جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس محلے میں کئی حفاظ ہوں، ہر گھر میں حافظ ہو، ہر گھر میں قاری ہو۔ قرآن آئے گا، شیطان جائے گا، اور اگر قرآن جائے گا تو کون آئے گا؟ شیطان آئے گا۔ اور آیا ہوا یا نہیں آیا ہوا ہے؟ آیا ہوا ہے۔ گھروں کے چاروں طرف، آج گھروں میں بھی شیطان منڈلاتا ہوتا ہے۔ شیطان پریشان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی شیطان آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو شیطان آتا ہے۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں ہمارے بچے کو شیطان پکڑ لیا، بڑا روتا ہے، مولوی صاحب کے پاس لے جائیے، مولوی صاحب کیا کر دیں گے؟ دم کر دیں گے۔ رے آپ خود قرآن پڑھو، نماز پڑھو، پابندی سے اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، جہاں تک آواز جائے گی شیطان فرار رہے گا، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اب جب قرآن پڑھ لیجئے تو اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، چاہے تو دم کر دے اپنے بچوں کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو ماہر قرآن ہے آخرت میں ان کا ٹھکانہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حافظ صاحب لوگ اور قاری صاحب لوگ کن کے ساتھ ہوں گے آخرت میں؟ یہ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی کبھی کیا ہے نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی، جس طرح انسان ہے اسی طرح ایک مخلوق ہے جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن کو ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کا نام کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے ہیں اور بے شمار فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں لگا رکھی، اور جو کام جس کو دے دیا ذرہ برابر بھی اس میں کمی اور کوتاہی فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہا گیا فرشتوں سے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کون ہے؟ یہ فرشتے، ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ تو حفاظ قرآن، قرائے قرآن یہ دن قیامت میں نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صاحب قرآن وہ حافظ قرآن، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن کیا ہے اس کی زبان نہیں چلتی. زبان میں کیا ہے؟ لکنت. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہے تتلاتے ہیں، بولتے ہیں تو تتلاپن ہوتا ہے، لکنت ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھیے کتنا اجر ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہو اجران، ایسے لکنت والے آدمی کو دوہرا اجر ملتا ہے کہ زبان نہیں چل رہی، آگے پڑھ رہا ہے پیچھے کیا ہے پھر کیا اس کی زبان پھنس جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکلیف کے باوجود، مصیبت کے باوجود قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتے ہیں؟ 2 اجر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم حفاظ قرآن، قرائے قرآن کا احترام کریں. آج گاؤں سماج معاشرے میں علماء کا احترام نہیں، حفاظ کا احترام نہیں ہے. ان کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں اور کسی لائق نہیں سمجھتے. کہیں بول دیا اگر حافظ صاحب نے اور عالم صاحب نے، فوراً 3-4 لوگ کیا ان کے اوپر پل جائیں گے. اگر آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ بولنے لگے ہیں؟ حافظ صاحب کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، پھٹکارنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیے کہ علماء کا مقام بڑا اونچا ہے، حفاظ کا مقام بڑا اونچا ہے. اور اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علماء کرام، حفاظ قرآن کا آپ احترام کریں، ان کی عزت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات اللہ رب العالمین کی عظمت میں داخل ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ کہا کہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اگر کوئی بوڑھا آدمی، گاؤں سماج میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو بوڑھے لوگوں کا کیا کیا جانا چاہیے؟ احترام کیا جانا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول نے کتنی اچھی بات کی، اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اگر کوئی مسلمان بوڑھا ہے تو بوڑھے سے کیا مذاق نہ کیا جائے. کوئی آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو ذہنی توازن کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھار کیا سننے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور پاگلوں جیسی حالت ہو جاتی. تو بچے کیا کرنے لگتے ہیں؟ مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کو چڑھانے لگتے ہیں. یاد رکھیے کہ ناجائز حرام ہے. اگر کوئی مسلمان بوڑھا ہے تو اس کی تکریم کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، اس کا خیال رکھا جائے گا، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے گی، اس کو پانی دیا جائے گا. اگر ہاتھ پکڑنے کی ضرورت، ہاتھ پکڑ کے کہیں پہنچایا جائے گا، نہ کہ بوڑھے لوگوں سے مذاق کیا جائے گا. میرے بھائیوں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ. کہ اگر کوئی حامل قرآن یعنی حافظ قرآن، اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور قرآن میں کمی اور کوتاہی نہیں کرتا تو وہ آدمی بھی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عزت کی جائے. میرے بھائیوں، یہ قرآن کے حوالے سے چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح آپ نے رمضان میں قرآن کو سنا ہے، جس طرح رمضان میں قرآن کو سنا، یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے. ختم. ہم نے قرآن سنا یا نہیں سنا ہے؟ قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی خبر بتا دوں. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی کہ سعودی عرب کے اندر ایک مسجد کے اندر ایک نوجوان اسی طرح 16 سال کا 15 سال کا بیٹھا ہوا، اس کا کوئی کام نہیں ہے، دنیا سے بالکل اس رمضان میں بے خبر ہے. سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ قرآن رکھا ہوا. اور اب تک وہ 16 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہے صرف رمضان میں. کتنی مرتبہ؟ ہم لوگوں نے کتنی مرتبہ ختم کیا ہے؟ 16 بھی صورتیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بعض لوگ ایسے ہوں گے 16 آیتیں بھی پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں.
وہ نوجوان پورے رمضان میں 16 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہے، اور ایک حرف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ہاں، ایک حرف پڑھنے کا، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکی ملتی ہے، اور آدمی کی نیت کے اعتبار سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، مثال کے طور پہ الف لام میم ہے، کیا ہے قرآن میں؟ کیا ہے؟ الف لام میم، ایک حرف ہے یا 3 حرف ہے؟ کتنے حروف ہے اس کے اندر؟ 3 ہے۔ اگر کوئی الف لام میم، ہاں الف لام میم کہا دیتا ہے، الف لام میم، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی، اور 16 مرتبہ اس نے ختم کیا ہے۔ پورے قرآن کے حروف کو آپ گنیے، اور 16 مرتبہ اس نے ختم کیا، اندازہ لگائیے کتنی نیکی۔ قیامت کے دن کوئی ایک نیکی دینے والا ہے؟ باپ دے گا جو چوری کرتا ہے بیٹے کے لیے، ڈکیتی کرتا ہے، ماں جو جھوٹ بولتی ہے اپنے بچوں کے لیے، کیا کوئی ایک فائدہ بھی وہ بیٹا ہوا بیٹی قیامت میں پہنچا پائے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، سنہرا موقع دیا ہوا ہے۔ تو جو سلسلہ قرآن سے جو تعلق ہمارا اس رمضان میں تھا اور اب تک ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا نہیں چاہیے، بلکہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک حیات باقی رہے گی، قرآن سے رشتہ ہمارا نہیں ٹوٹ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، صرف رمضان میں نہیں بلکہ اس وقت تک کہ اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہارے جسم میں جان باقی رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں، قرآن سے ہمارا ناطہ اور رشتہ ہو، ہمارے گھروں میں قرآن رہے، ہماری زبانوں پہ قرآن رہے، ہمارے کانوں میں قرآن کی آواز جائے، ہمارے دلوں میں قرآن رہے، ہماری زندگی میں قرآن رہے، ہم اٹھیں تو قرآن کے ساتھ اٹھیں، بیٹھیں تو قرآن کے ساتھ بیٹھیں، چلیں تو قرآن کے ساتھ چلیں، اور ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق میرے بھائیو ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے یاد رکھیے ہم کامیاب ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔